اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان شرفہ وفضلہ علی سائر الحیوان الصلاة والسلام علی نبی الرحمن ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم صلوات۔ انجمن جانثارانی حسینی کی ایک دیرینہ اور تابناک شب داری کا آغاز قرآن مجید کی انتہائی بلند اور بالا آیت سے ہو رہا ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں جن باتوں کی طرف دیا ہے وہ بہت ہی نازک ترین ہے، اور جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہی کربلا ہے۔ ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے اتامرون الناس بالبر، کیا تم وہی ہو کہ جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور نیکیوں کے معاملات سے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اگر اس آیت کا تجزیہ کر لیا جائے تو انسان سے گمراہی، غفلت، بے راہ روی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن نے اس موقع پر سارے مبلغین کو، سارے ظاہری ہادیان کو، تمام رہنماؤں کو اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کی ہدایت تو کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ مجھے بھی نیکی بجا لانی چاہیے۔ دیکھیے، یہ آیت پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آپ کے بیچ میں، اور ان آیات پر کبھی ممبر سے گفتگو نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے، بات پرکیف ہے، ایک حقیقت ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہمیں بھی نیکی بجا لانی چاہیے۔ کربلا ایک بھیڑ ہے، ایک جمع غفیر ہے، ایک یلغار ہے، ایک بے راہ روی کا ہجوم ہے، مگر حسین مد مقابل ساری بھیڑوں کے ایک طرف حسین، ایک طرف کفر و الحاد، ایک طرف نبی کا نواسہ، ایک طرف شجر خبیثہ، ایک طرف طیب و طاہر، ایک طرف نجاستوں کا ڈھیر، ایک طرف حقیقت، ایک طرف کہانی، ایک طرف دین،
ایک طرف بے دینی، ایک طرف اسلام، ایک طرف ایمان، ایک طرف قرآن، ایک طرف بے ایمان، ایک طرف شیطان۔ یہ کربلا ہے، سمجھتے چلو انشاءاللہ کل زحمت آدھے گھنٹے کی ہے آغاز سے لے کے انجام تک، مگر یہ بات ہمیں آپ تک پہنچانی ہے، اور جہاں تک یہ آواز جاتی رہے گی انشاءاللہ اس کا بھرپور آپ کو۔ دنیا نے اسلام محمد کو بعد رحلت پیغمبر اپنے منشا، اپنی مرضی کے مطابق ڈالا، لیکن حقیقت میں جو دین محمد تھا اس سے لوگوں نے کنارہ کشی کی۔ کیوں؟ دین محمد نام ہے امر بالمعروف کا، دین پیغمبر نام ہے نہی عن المنکر کا، دین پیغمبر نام ہے نیکیوں کے بجا لانے کا، دین پیغمبر نام ہے برائیوں سے دور رہنے کا۔ اب اس دو مرحلوں کے درمیان اللہ نے انسان تو پیدا کی، مگر اسی انسان کو حیوانات سے ممتاز کیا، بے خبروں سے خبردار کیا، اور بے علموں سے علمدار کیا۔ انسان کو اللہ نے خلق فرمایا، اس کو زیور عقل سے آراستہ کیا۔ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ برائیوں سے دور رہا جائے، علم کا یہ تقاضا ہے دین کی راہ سے نہ ہٹا جائے۔ توجہ کیجئے گا، ان دونوں مضمون میں آپ کو عنوان الہی بھی ملے گا، اور اسی میں ریاکاری، عیاری، مکاری شیطانی بھی ملے گا۔ آپ دونوں مرحلوں پر غور کریں۔ پیغمبر اللہ کا دین لائے تھے انسانوں کے لیے، پیغمبر پر جو دین الہی کی وحی کا نزول ہوا تھا وہ انسانوں کے لیے ہوا تھا۔ انسانوں نے اپنی مرضی کو دین سمجھا، محمد کے پیغام کو اس سے علیحدہ رکھا، مگر پیغمبر کا دین اس وقت تک نہیں مٹ سکتا جب تک اولاد رسول میں کوئی ایک زندہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میری بات کو توجہ سنیں، اور سننے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، داد کے لیے نہیں۔ دنیا اسلام جب دو راستوں پر بٹی تو جن لوگوں نے محمد کو چھوڑ کر دین لیا ان کے یہاں سلطنت اور بادشاہت کا دور چالو ہوا۔ مسند ہے پیغمبر کی، اس پہ بیٹھے بادشاہ، مسند ہے پیغمبر کی، اس پہ بیٹھے بے دین، مسند ہے رسول کی، اس پہ بیٹھے بے دین، مسند ہے رسول کی، اس پہ بیٹھے فاسق، فاجر، کافر، الحاد۔ مگر محمد کا دین اللہ نے محمد کے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ محمد کے بعد دین آزاد ہو جائے گا۔ اللہ نے دین محمد کو نسل محمد میں ودیت کر کے بتایا، ایک محمد جائے گا دوسرا علم بردار ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائیں، میں آپ کو صحیح نتیجے تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ ممبر سے ایسے مضمون نہیں چھیڑے جاتے۔ دین پیغمبر تنہا ذات پیغمبر پر منحصر کر کے نہیں نازل کیا گیا تھا، اسی لیے محمد کو ایک نسل طیب عطا کی گئی کہ محمد کے جانے کے بعد دنیا تصویر محمد کو بھولا نہ پائے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک اور صلوات بھیج دیے محمد و آل محمد۔ تو جو شاہراہ اسلام کی متعین کی گئی اس میں دین سلطنت ہو گیا، دین
دین حکومت ہو گیا، دین بادشاہت ہو گیا، مگر محمد کے دین پر لوگوں نے بڑے پردے ڈالے، 1 پردہ، 2 پردہ، 3 پردہ۔ محمد کے دین پر پردے تو ڈالے جاتے رہے، مگر محمد کا دین جیسا زبان محمد سے پہچنوایا گیا تھا، آج تک وہ میزان و پیمانہ زندہ ہے۔ دنیا یہ طے کر لے، 850 برس دشمنان محمد نے مسند محمد پر حکومت کی، چاہے وہ بنی امیہ ہو، چاہے وہ بنی عباس ہو، مگر محمد کے دین کو دنیا ہلا نہ پائی، متزلزل نہ کر پائی۔ کیوں؟ دین محمد متقاضی ہے، خود بھی دیندار رہو، دوسرے کو دیندار بناؤ۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ بہت اہم تاریخ ہدیہ کر رہا ہوں، میں نے کہا نا 850 برس بنی امیہ، بنی عباس، یہ سارے وہ کارندے تھے جو لب پر کلمہ گو تھے مگر اندر سے دشمن رسول تھے۔ تو جو رسول کا دشمن ہو اس کے دین کا کیوں کہ وہ خیر خواہ ہوگا؟ ممکن نہیں۔ دنیا نے، توجہ کریں کہ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، دنیا اسلام ظاہر نے 850 برس محمد کی تصویر مٹانا چاہی، توجہ، محمد کی تصویر مٹانا چاہی، مگر اولاد محمد نے جب ایک دور حکومت اپنے تمام ادیان کو، تمام محنتوں کو پائے تکمیل تک لے جاتا رہا، ایک امام نے شہادت دے دی۔ نہیں سمجھے جملہ آپ؟ یعنی ایک بادشاہ بنی امیہ اپنی حکومت کے ارکان کو دل مطمئن کر کے مکمل کر کے دنیا سے جا رہا ہے، مگر اللہ نے ان کو اسیر و مقید کر دیا کہ تم دین کے نقش و نگار کو مٹانا چاہو گے تو اولاد محمد میں ایک بیٹا شہادت دے کے بتائے گا کل بھی محمد تھا، آج بھی اور کل بھی رہے گا۔ آپ پوری تاریخ کا تجزیہ کر لیں، دیکھیں ہر دور میں، مجھے دنیا بتائے جتنی دنیائے علم و عرفان ہے، ہندوستان سے لے کر جامعۃ الازہر مصر تک، سعودی عرب تک، سارے اسلامی ممالک تک، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ دبئی ہو، کوئی ملک ہو، دنیا مجھے مل کے بتائے کیا آل محمد نے کسی سے جھگڑا کیا تھا؟ کسی نے اقتدار مانگا تھا؟ کسی نے لڑائی لڑی تھی؟ کسی نے تلوار اٹھائی؟ کسی نے ہنگامہ کیا؟ کسی کی زبان بے قابو ہوئی؟ آل محمد میں خدا کی قسم دنیا 1400 سال سے مرتے 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 مر گئی، مگر آل محمد میں ایک عیب نہ نکال پائی۔ غور کرے میں کہاں لا رہا ہوں، بہت اہم مضمون حوالے کر رہا ہوں۔ دنیا مرتے مرتے مر گئی مگر اہل بیت میں ایک عیب نہ نکال پائی۔ اگر کسی نے جرأت بھی کی تو اللہ نے دشمن کے گھر سے گواہی دلوا دی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں؟ کوئی بتائے پیغمبر کے بعد سے لے کر نبی کی بیٹی نے اقتدار مانگا تھا؟ نہیں مانگا۔ چھین لیا؟ نہیں مانگا۔ کیا اسلام کے قانون میں حق مانگنا عیب ہے؟ مگر سنیے، اللہ گواہ ہے، جناب معصومہ کو ضرورت نہیں تھی کہ مطالبہ فدق یا حق کرے، مگر واجب تھا دربار تک جانا تاکہ یہ دنیا پر ظاہر ہو جائے باطل کون ہے، حق کون ہے۔ بی بی نے بھرے دربار میں جا کر سارے جھوٹے ملاؤں کے پیروں کے چہروں سے نقاب نوچ کے بتایا اسلام کل بھی اجالے میں تھا اور آج بھی رہے گا۔ یہ کام جناب معصومہ نے کیا۔ اب آگے دور بڑھا،
مولا کائنات کا دور ہے. کتنی جنگیں لڑی؟ 80 جنگیں کم از کم. مجھے بتاؤ اگر اتنے ہی غیرت دار ہو، اتنے باضمیر ہو، اتنے عزت دار ہو، تو بتاؤ اسلام کی 80 جنگوں میں کسی مسلمان کا کوئی لیڈر تلوار لے کے نکلا؟ آپ کو کمال کی بات بتاؤ، جب تک پیغمبر مکے میں رہے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ محمد سے آنکھیں ملائے. دیکھیے بہت اہم گوشہ حوالے کر رہا ہوں. جب تک میرا نبی مکے میں تھا کسی کافر، کسی مشرک، کسی بے غیرت، کسی کلمہ گو، کسی مسلمان کے آباء و اجداد نے جرت دکھائی کہ جو محمد کو آنکھ دکھائے. مگر جیسے ہی محمد نے ہجرت کی مدینے آئے، دیکھنا جیسے ہی محمد نے مکہ چھوڑا مدینے آ گئے، تو اب وہ کافر لشکر بنا کر، فوجیں بنا کر، اسلحے لے کر، سواریاں لے کر مدینے آ رہے ہیں محمد سے لڑنے کے لیے. جاگ جاؤ تو ایک نتیجہ دے دوں، قیامت تک جب تک زندہ رہو گے نہ بھول پاؤ گے جہاں لے چل رہا ہوں. آخر کیا بات ہے، جب محمد کافروں کے درمیان میں تھے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ محمد کو ترچھی نگاہ دیکھے. مگر جب مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، اب لشکر پہ لشکر بنا بنا کے محمد سے لڑنے آ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ جو چیز اپنے پاس ہو اسے آپ چاہے تباہ کریں چاہے آباد کریں. مگر کسی کافر کی جرت نہ ہوئی. بڑے بڑے کلمہ گو تھے. 2 تصویریں دکھاؤں گا پیغمبر کی، پھر کربلا کیا ہے یہ بتاؤں گا. میرا نبی مکے میں تھا، کافر دور تھے. اب وہیں سینے پر کفر کے کھڑے ہو کے میرے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ کے، تفلحوا نجات پا جاؤ گے. نرغہ تھا، کافروں کے بھیڑ تھی، کافروں کی آبادی تھی، کافر کی بستی تھی. مگر کسی نے آنکھ نہ اٹھائی. محمد یہ کیا کر رہے ہو، محمد یہ ایسا کیوں کر رہے ہو. سارے امتحانات تاریخ دامن میں محفوظ ہیں. ایک تصویر، محمد چلے آئے مدینے ہجرت کر کے. بھئی تقاضائی دین الہی تھا، آپ ہجرت کے مدینے آ گئے. جو مدینے آئے تو کہاں سے اتنی جرتیں بڑھ گئی کافروں کی کہ محمد سے لڑنے مدینے آ رہے ہیں. ایک نہیں 80 جنگیں مکے کے کافروں نے مدینے میں محمد سے لڑی. سننا بھائی، فوجیں لے کر، ہتھیار لے کر، لشکر لے کر لڑنے آ گئے اتنی دور مکے سے مدینہ. تو پھر انہیں کیا ہو گیا تھا کہ مدینے میں تو آئے لڑنے کے لیے، مکے میں کوئی آنکھ نہیں دکھا پایا. سنو غور کرو، آج سمجھ میں آیا کہ مسلمان کسی پر کفر کا فتویٰ کیوں لگاتا ہے. سننا، چونکہ مکے میں ابو طالب زندہ تھے، کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ محمد کو آنکھ اٹھا کر دیکھیں. جب محمد مدینے آ گئے تو لڑنے کے لیے لشکر سے آئے. مگر یہ کافر بھول گیا تھا وہ تو بوڑھا ابو طالب تھا، مدینے میں جوان ابو طالب ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اور یہ بات کھل رہی ہے مسلمانوں کو آج تک. ابو طالب سن 10 بعثت میں وفات پا گئے. مدینے میں کافر سمجھ نہیں پایا کہ ابھی کوئی اور ابو طالب ہے. ابو طالب نام ہے دین کے محافظوں کی نسل تعمیر کرنے کا. بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا. ابو طالب نام ہے دین محمد کی محافظت کے لیے نسل تعمیر کرنے کا. مکے میں تھے، جرت نہ ہوئی. مدینے آ گئی، فوجیں چڑھائی کر کے حملہ کر رہی ہیں.
مگر کافر سے یہی بڑی بھول ہو گئی کہ یہ سمجھے کہ ابو طالب چلا گیا. اب ابو طالب کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا. بس تصویر بدلتی رہتی ہے، نام بدلتے رہتے ہیں. ابو طالب پہلا مکے میں گیا، دوسرا ابو طالب علی ہے، دوسرا ابو طالب علی ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا حسین ہے. آج تک خدا کا شکر ہے، لہو شکر ولک الحمد. کل بھی ابو طالب تھا مگر منظر میں تھا، آخری ابو طالب پردے میں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. وہ ہمارے تو ایک تصویر تو پیغمبر کی ہوئی کہ مکے میں کیوں نہیں ابو طالب کو آ کے اٹھا کے دیکھا تھا میرے نبی کو، چونکہ ابو طالب زندہ تھے. جن کی ماں کا دودھ ابو طالب کی ایک دھمک پر نہ ٹھہر پایا، وہ لڑائی کیا لڑائی. مگر ابو طالب نے پورا گھر دے دیا اسلام کی محافظت میں. جب تک ابو طالب پر کفر کا فتویٰ زندہ رہے گا، پتہ چلتا رہے گا کہ یزیدیت کدھر ہے، حسینیت کدھر ہے. یہ کمال ہے ابو طالب. آپ دیکھیں اب جب مدینے آ گئے عجیب ہنگامہ ہے. اب کافر میٹنگ کر رہا ہے کیسے راستے سے محمد کو ہٹایا جائے. کیسے ہٹاؤ گے؟ تو میٹنگ میں چند تصویریں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سب صفحہ دل پر لکھ لو. یہ سب مضامین ممبر سے بیان نہیں ہوتے جو میں عرض کر رہا ہوں. جان رہے ہیں آپ کیا ہے؟ لائیو نہ چلتا تو یہ مضمون میں چھیڑتا ہی نہیں. دنیا سنے آج مسلمانوں کو اتنا کیوں کھلتی ہے عزاداری؟ کیونکہ اب عزاداری تعمیر ہوئی ہے لہو کی بنیاد پر. ارے بھائی بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا. عزاداری تعمیر ہوئی ہے لہو کی بنیاد پر. کل محمد کی رحلت کے بعد بنیاد اسلام میں پہلا لہو زہرا کا تھا اور قیامت تک زہرا کے بیٹوں کا لہو رہے گا. اب دنیا چاہے جتنا پھڑ پھڑائے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. متوجہ رکھیں. تو ایک تصویر یہ ہو گئی. اب وہ کافروں کی میٹنگ ہو رہی، بڑے بڑے پیران پیر موجود ہیں. اب مسلمان اس سے دامن نہیں چھوڑا سکتا کہ محمد کے قتل میں مسلمان شریک نہیں تھا. یہ بتاؤ تمہاری پنچایت، تمہاری میٹنگ کاہے ہو رہی ہے کہ محمد کو راستے سے ہٹا دیا جائے. او بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے ملا، شیعت کیا نہیں، امامیہ کیا نہیں، بڑے بڑے پیرسٹ، بڑے بڑے تجربے کار، بڑے بڑے جہاندیدہ، بڑے بڑے سربراہدہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں قتل محمد کے لیے. تو کسی نے کہا کیا ہو؟ کہا دیکھو محمد کو قتل نہ کر پاؤ گے. یہ اللہ باطل کے گھر سے جواب دے رہا ہے کہ محمد کو قتل نہ کر پاؤ گے. کیوں؟ کہ بنی ہاشم کی تلوار بڑی مشہور ہے. بنی ہاشم کی تلوار بہت مشہور ہے، لہذا قتل تو نہیں کر سکتے. اچھا پھر کہ ایک کام کرو، محمد کو لکھ لکھ کے بدنام کرو. معاذ اللہ ساحر ہیں، مجنو ہیں، جادوگر ہیں، دیوانے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ فلاں ہے. وہی سے ایک الزام پیغمبر پر لگا تھا امی ہونے کا کہ محمد ان پڑھ ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا فتویٰ تھا. اس کے اوپر جو عالم الغیب تھا، جو اللہ کے یہاں سے پڑھ کے آیا تھا، اما محمد کی زبان جب دنیاوی استادوں کے اہل نہ ہو، وہ الہی تعلیم کا سب سے بڑا سربراہ تھا، پڑھ کے آئے، ان کا کیا کرے؟ بدنام کریں. کہا اچھا ٹھیک ہے،
کہ اگر محمد کو بدنام کرو گے ان سب القاب سے تو محمد بدنام نہ ہو پائیں گے، کیونکہ یہ اکلوتا خانوادہ ہے ساری دنیا کی دھرتی پر جس کو کہتے ہیں بنی ہاشم۔ اس کی تلوار بھی مشہور ہے، اس کا قلم بھی مشہور ہے۔ نہیں آپ پہنچ رہے، میں کربلا سے قریب کر رہا ہوں خدا کی قسم۔ آپ منظر دیکھیں، بنی ہاشم کا جواب اس دھرتی پر نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ شجاعت بنی ہاشم کا ورثہ، علم بنی ہاشم کا ورثہ، بہادری بنی ہاشم کا ورثہ، سخاوت بنی ہاشم کا ورثہ، صلح رحمی بنی ہاشم کا ورثہ۔ جس خانوادے میں ہر ضرورت کا سامان مہیا ہو اسے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، آئیے ان کا ٹھیک ہے، اگر تم نے محمد کو ان الزامات کے تحت بدنام کرنے کی کوشش کی تو بنی ہاشم کا قلم اتنا مضبوط ہے کہ اس کی رد میں تمہارے شجرے کھگال دے گا۔ چلو وہ بھی فیصلہ کنڈم ہو گیا۔ پہلا کون سا تھا؟ قتل محمد کا، وہ بھی ہٹ گیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کام اور کرو، انہیں کہو جا بھائی توجہ رکھنا، کربلا کیا یہ سمجھنا ہمیں، بھائی محمد پر ایک الزام یہ شہرت دے دو، ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد، بھائی یہ سب بزرگان ملت ہیں آپ نہ گھبرائیں، ایک اور صلوات بھیجیے، بھائی یہ 3 جملے سنیے پھر مذاہب پڑھو۔ پہلا الزام محمد پہ کیا تھا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ عیاذم باللہ حاشا للہ کہ محمد ساحر ہے۔ ساحر کا مطلب جادوگر۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تین سن لیجئے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ 3 ہیں کیا۔ آپ دیکھیں، ساحر کا الزام دیا، جادوگر ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ نفسیات پر اتنی بڑی ریسرچ آج تک آپ کو نہیں ملے گی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ معاذ اللہ پیغمبر جادوگر ہیں، ٹھیک ہے، جادو ٹونے سے آسیب سے ڈرتا کون ہے؟ ان کا خواتین حضرات، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ دیکھیے یہ نفسیاتی ورثہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر طبیعت ناساز ہو جائے اور ڈاکٹر کی دوا کام نہ کرے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، چلو ٹھیک ہے، اب ڈھونڈو اوجھا کو، جادوگر کو۔ ان کا یہ ہے، یہ بہت طول ہو جائے گا، میں یہیں پر روک دیتا ہوں۔ اب وہ خواتین، مردوں کو گھر کی خبر نہیں، مگر وت منتری گھر میں یہی ہے، وزیر خزانہ یہی تو ہے نا۔ وہ بابا نے جتنا کہا وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے لے کے چلی گئی۔ اب وہ میاں آئے گھر میں، ان کا بھائی کہاں گئی؟ کہا وہ ملاقات کے لیے وہ آئے تھے، ان سے ملے، یہ نہیں بتایا۔ توجہ سنیے گا، محمد جادوگر ہے، اللہ نہ کرے عورتوں کو اللہ اس بیماری کا اسیر بنائے، ان کا کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ لو صاحب، گھر کے مالک کو خبر نہیں، سارا باغ بک گیا، اور یہ تعویذ اور وہ تعویذ اور یہ جھٹکا اور وہ مٹکا، وہ کالا بکرا، وہ سفید مرغا، وت منتری نے شوہر کو بغیر بتائے ساری چیزیں مہیا کر دی۔ ارے نہ کل اثر تھا نہ آج ہے، سارے پیسے برباد ہوئے۔ میرا اس لیے اشارہ کرنا ضروری تھا تاکہ آپ سمجھے دشمن کتنا کڑھا تھا کہ جو محمد پر یہ الزام لگا رہا تھا۔ عورتیں جادو سے بہت ڈرتی ہیں، لہذا کہو جادوگر ہے، چلو ٹھیک ہے۔ ایک طرف ہے اللہ، ایک طرف ہے رنگا بلّہ۔
لشکر شیطان، ایک طرف لشکر رحمان، دونوں آمنے سامنے محاذ ہیں، مگر قیامت تک دونوں محاذ ایک نہیں ہو سکتے۔ توجہ کہ محمد بعد اللہ جادوگر ہے، تاکہ عورتیں محمد کی بات نہ سنیں کہ اگر بولے گا تو ہم پہ جادو ہو جائے گا، منمانی کرا لے گا۔ اچھا، دوسرا الزام بہت سمجھ کے بوجھ کے گڑھ کے ٹھوک کے بجا کے کیا کہا؟ دیوانے ہیں معاذ اللہ۔ ارے میں ان کی گھر کی کتاب سے نتیجہ دے دوں تو بات واضح ہو جائے گا۔ محمد پہ الزام لگا دیوانے، دیوانے کا مطلب مجنون، پاگل۔ اچھا کیوں؟ اگر یہ بات تشتس بام ہو جائے گی کہ محمد ماشاءاللہ العیاذ باللہ کہ محمد مجنون ہے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، بچے تماشا بنائیں گے تاکہ پیغام الہی کو محمد کی زبان سے بچے نہ سن سکیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور الزام یہ دیا گیا کہ محمد معاذ اللہ ان پڑھ ہیں تاکہ مرد حضرات وحی الہی پہ یقین نہ لا سکیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، 3 محاذ محمد کے خلاف آراستہ کیے گئے، معاذ اللہ ساحر، معاذ اللہ دیوانے، معاذ اللہ ان پڑھ، تاکہ مرد محمد کی بات نہ سنیں، عورتیں محمد کی بات نہ سنیں، بچے تماشا بنا کے محمد پر پتھر مارتے رہے۔ وار رب العزت، تو قادر مطلق ہے، تو نے عورتوں کے محاذ پر خدیجہ کو کھڑا کیا، تو نے خواتین کے محاذ پر محمد کے خدیجہ کو کھڑا کیا، بچوں کے محاذ پر علی کو کھڑا کیا، علی کو کھڑا کیا۔ اب بچائی کیا؟ 3 ہو گئے نا، جو کہہ رہے تھے جادوگر ہے۔ خدیجہ نے عمل کر کے بتایا، یہ جادوگر ہوتا تو عرب کی ملکیت قدموں میں نہ جاتی، دین کی بنیاد یہاں سے نہ پڑتی۔ جو خود ناصرہ محمد ہو اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھئے، ان کا ٹھیک ہے محمد دیوانے ہیں۔ جب میرے نبی اسی اللہ کی تبلیغ کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا تھا تو حرام خوروں کے بچے پتھر مارتے تھے، مگر وہ اس قدر عشق میں ڈوبا ہوا تھا کہ زخموں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں کربلا لے آیا، محمد زخمی ہوتے جاتے تھے مگر زبان سے کبھی لا الہ الا اللہ بند نہ کیا کہ دھیان اذیت کی طرف ہے۔ آئے لہو لہان، گھر میں دیکھا بیٹی بھی ہے، بیٹی نے بابا کے بدن کے زخم دھوئے۔ اسی گھر میں ایک جوان بھی ہے، اور ایسا جوان ہے، ہر ایک کی جوانی تاریخ نے لکھی مگر علی کی جوانی اللہ نے لکھی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، اس پر توجہ کریں۔ اب دوسرے دن پھر جب محمد الہ کلمہ کے لیے نکلے تو آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے علی کی جوانی ہے، آگے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے، آگے شرافت ہے، پیچھے شجاعت ہے۔ اب دنیا مجھے مل کے بتائے، محمد کا کلمہ تو پڑھتے ہو، محمد نے الہ کلمہ کس کی پشت پناہی میں ادا کی؟ علی جیسا سورما پشت پناہ تھا، محمد کی زبان سے لا الہ الا اللہ چل رہا تھا۔ مگر جب دوسرے دن کافروں کے بچے میدان میں آئے پتھر مارنے کے لیے
تو جس نیت سے جس فجار کے بچوں نے پتھر اٹھائے تھے علی نے انجام کو وہیں تک پہنچا دیا. ہاتھ سے مارا تو ہاتھ توڑا, بائیں ہاتھ سے پھینکا تو بایاں ہاتھ, دائیں ہاتھ سے پھینکا تو دایاں ہاتھ, پیروں سے گستاخی کی تو پیر توڑے, حتیٰ کہ ماتھا توڑا. اب محمد تو پیغام پہنچا کر گھر آ گئے, مگر پورے مکے میں ماتم بپائے. یہ ماتم ہے کفر کا, یہ فتح ہے ایمان کی. دونوں محاذ دیکھی, علی نے مارا, علی نے مارا. بڑے بڑے کافرے کو شجاع حیرت میں, اتنے بچوں کو ایک علی نے کیسے مارا؟ ارے بے وقوفو, تمہارے خاندان کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی اگر کسی تلوار کو اپنے قبضے میں لے لے تو 70 نسلوں میں جھانک لیتی ہے مومن کا. بس زحمت تمام ہو گئی. یہ مضمون آپ تک پہنچ گیا تو تینوں محاذوں پر لگایا. خود بچوں کے محاذ پر علی کھڑے تھے, عورتوں کے محاذ پر خدیجہ کھڑی تھی, مردوں کے محاذ پر اکیلے ابو طالب کھڑے تھے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ مگر 80 جنگوں میں اگر تلوار چلی ہے تو علی کے ہاتھ سے. مسلمانوں کا کوئی ایک بہادر میدان میں ٹکا نہیں. بس زحمت تمام. محمد کے بعد علی, علی کے بعد امام حسن. یہاں تک تو کافر منچلے پن سے شرارتیں کرتا رہا جیسے آج یہودی عرب ہے. بڑا جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. آج تک 57 اسلامی ممالک نے اسرائیل کو, امریکہ کو سپر پاور مانا. کس نے؟ مسلمانوں نے اسرائیل و امریکہ کو سپر پاور مانا, مگر ایران نے سور پاور بنا دیا. آپ دیکھ رہے, سور پاور بنا دیا. آج گڑگڑاتا پھر رہا دنیا, سمجھے دین محمد کہاں ہے, دین اموی کہاں ہے. فیصلہ ہو گیا, جو امریکہ اسرائیل کی طرف جھکے وہ ابو سفیان کا دین ہے, جو ایران کی طرف جھکے وہ دین محمد ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزان من, ایک زمانہ طویل ہے. پیغمبر کی 63 سالہ زندگی, مولا علی کی 63 سالہ زندگی, امام حسن کی زندگی کتنی طولانی. بس آخری جملہ اور بس ہے. امام حسن کی زندگی باپ سے کچھ کم سہی, مگر یہ 3 ہستیوں نے نقش و نگار اسلام کو ایسا روشن کیا جیسے غبارے میں ہوا بھر دی جائے, پانی میں ڈبویا جائے تو غبارہ قیامت تک نہیں ڈوبے گا. کفر و الہات کے دریاؤں نے محمد کے دین کو ڈبونا چاہا تھا, مگر یہ ایسے ماہ پارے تھے کہ دریا خود ان کی قدم بوسی کرتا ہے, یہ مرثائی شہود پا جاتے ہیں. ختم کر دی میں نے بات. ایک آپ کی افہام و تفہیم کے لیے میں نے کہا, ایک طویل زمانہ, ایک صدی گزر گئی. 30 سال کے بعد پیغمبر کے مولا علی کی ولادت, 63 سال یہ, 30 سال وہ, 96 برس. اس کے بعد بی بی معصومہ کی زندگی 18 برس, جوڑتے رہنا. پھر امام حسن کی حیات, یہاں تک کفر کا بس تھا کہ نقاب چہرے پر اسلام کی تھی, مگر سارا کام کفر کا تھا. حسین کا زمانہ آیا, آج تک جو قاتل مرتد کافر الہاد پردے میں اسلام کا چھپا تھا, آج حسین سے مقابلہ ہے. آج میدان میں آنا پڑے گا. حسین نے اپنے لشکر کو کربلا کی زمین پر اس لیے پہنچایا کہ آج کے بعد قاتل کبھی پردے میں نہ رہے گا.
باطل کبھی پردے میں نہ رہے گا۔ کون سا الزام ہے محمد پر جو کربلا نے نہیں دھویا؟ علی اکبر جب تلوار چلانے لگے، بوڑھے سپاہیوں کو دھوکا ہوا، یا اللہ یہ پیغمبر کہاں سے آ گئے؟ شکل، صورت، کردار، حیت، وجاہت، شباہت، شبابت، سب کچھ پیغمبر۔ بوڑھے سپاہیوں کو حیرت تھی، یا اللہ یہ محمد کہاں سے آ گئے؟ نہیں، جملہ سنتے جانا، بس زحمت تمام کرنا۔ رب العزت گواہ ہے، مولا علی کی بیٹے امام حسین نے شبیہ رسول کو میدان کارزار میں بھیج کر بتا دیا کہ محمد کدھر ہے۔ نہیں توجہ فرمایا، محمد کدھر ہے یہ بتا دیا، تاکہ دنیا اب یہ نہ پوچھے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جب تمہارے پرانے لوگ جو محمد کو دیکھے ہوئے تھے آج شبیہ محمد کو مقتل میں دیکھ رہے، وہ کس طرف ہے؟ جدھر 72 ہے ادھر شبیہ پیغمبر ہے، ادھر لاکھوں کی بھیڑ ہے، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کا لشکر ہے۔ ہر الزام کربلا نے اس طرح دھویا کہ کربلا اب دشمنوں کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے، کیونکہ کربلا قربانیاں مانتی ہے، کربلا میدان سے فرار نہیں اختیار کرتی۔ ارے کربلا جو جھوٹی پیشانیوں کو رگڑ کر ساجدین میں داخل کر دے، کہاں ہے آپ؟ بجملہ لیجئے، امام حسین نے جو 72 اصحاب کا انتخاب کیا تھا، ان کا جواب نہ پیغمبر کے پاس ہے، نہ علی مرتضیٰ کے پاس ہے، نہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس ہے۔ کیوں؟ 72 ہیں، اور امام کے لشکر میں یہ 72 شہداء میں آل رسول کو چھوڑ کر جتنے ہیں ہر الگ الگ مذہب اور عقیدے کے لوگ ہیں۔ حسین نے تمام مذاہب کو لشکر اسلام میں بلا کر بتا دیا، حق کی تائید میں جب تمہارے شریک ہو تو دین الہی کا مقام کیا ہے؟ ہر عیسائی تو حسین کی طرف، یہودی تو حسین کی طرف، مجوسی تو حسین کی طرف، زرتشتی تو حسین کی طرف۔ مسلمان کہاں جائے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کربلا نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو حق کی جستجو میں تھے انہیں اپنے دامن میں جگہ دے دی۔ بس آخری فیصلہ، سب سے آخری امتحان اسلام کا صلہ رحمی کا ہے۔ مروت، ترس، الفت، چاہت، محبت، رعایت، مسکنت۔ حسین نے 70 کو میدان میں بھیجا تاکہ دنیا ان جواہر پاروں کو دیکھ لے۔ کل تک تم کہہ سکتے ہو کہ مردوں کے مقابل میں مرد لڑے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ایک ہارتا ہے جیتتا ہے، مگر حسین نے اپنے سے پہلے اصغر کو میدان میں لا کے بتایا یہ رحم کے قابل ہے، یہ ترس کے قابل ہے، یہ حمایت کے قابل ہے۔ ظرف انسانی کو حسین نے کربلا میں معراج قامت بنانا تھا کہ جس بشر کے شعور میں کم سن بچے کو پانی پلانے کی صلاحیت نہ ہو وہ انسان نہیں ہے۔ حسین نے اصغر کو لا کے قیامت تک کے لیے خط کھینچ دیا کہ دیکھو انسانیت کدھر ہے، درندگی کدھر ہے۔ حسین نے اصغر کو لا کے مقتل میں پیش کیا اور ساری باتیں مکمل کی۔ یہ پیاسا ہے، اسے 2 بوند پانی دے دو۔ اگر نہ لے جاتے تو منصوبہ الہی میں فرق نہ پڑتا۔ بڑا جملہ دیا کرنا، اگر امام حسین بے شیر کو لے کے نہ جاتے تو منصوبہ الہی میں فرق نہ پڑتا کہ یہ عمر بچے کی ہے، نہ جہاد کرنے کی ہے، نہ تلوار پکڑنے کی ہے، نہ بولنے کی ہے۔ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد سیف سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بچہ تینوں شرطوں میں اترتا نہیں تھا،
مگر امام نے اس کی خاموشی کو مقتل میں پیش کر دیا. اس کی ایک جرات نہ قلم پا سکتا ہے، نہ تلوار پا سکتی ہے، نہ زبان پا سکتی ہے. بچے نے کیا کیا؟ فقط سوکھے ہونٹوں پر زبان پھرائی. امتحان ہو گیا. جو انسان سے تڑپ کے رونے لگے. جملہ سن لینا، میں نے نحس سے پڑھا ہے الگ سے یہ جملہ. اور یہ کیسے پیش کیا؟ پانی نہیں ملا. امام نے کہا اپنی حجت تمام کرو میرے لال. حجت تمام ہو گئی، مگر انسانیت ابھی غرق مذلت میں تھی. اسے کون نکالے؟ بچے کو لائے، پشت خیمہ پر دفن کیا. 11 محرم کی صبح کو شہداء کے سر شمار کیے گئے، مگر اس بچے کا سر نظر نہیں آ رہا تھا. جملہ سونے، گھر تک جب تک یاد کرو گے روتے رہو گے. بچے کو امام نے پشت خیمہ پر دفنا دیا تھا. سر تو مل رہے ہیں 71، مگر ایک سر نہیں مل رہا ہے. لشکر یزید پریشان ہے. آخر 72 قتل ہوئے تو ایک سر گیا کہاں؟ ایک ناہنجار بد نسب نے، جس کی ماں خیانت دار تھی، اس نے کہا ارے بھول گئے ہو جس بچے کو حسین لے کے آئے تھے اس کو کہیں دفن کر دیا ہے. یہ مظلومیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے. 11 محرم کی صبح کو قیامت کی ابتدا ہوتی ہے. لشکر یزید نے فیصلہ لیا نیزہ برداروں کو تیار کیا جائے. حسین نے بچے کو کہاں دفن کیا ہے اس کا لاشا نکالا جائے. نیزہ بردار زمین کربلا پر آراستہ ہوئے. یہ خبر خیمے تک پہنچی. فضا کو معلوم ہوا کہ آدھا اب اصغر کا لاشا ڈھونڈنے نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. کیسے جملہ ادا کروں عزیزو؟ جتنا بڑا معصوم تھا، جتنا بڑا مظلوم تھا، ظلم اس کا دوہرا ادا کیا ظالموں نے اس بچے پر. نیزہ زمین میں گاڑتے تھے کہ اصغر کی میت مل جائے. نیزہ بردار نیزے چبھو چبھو کے زمین میں اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہے تھے. اور وہ وقت آیا عزیزان من جب ایک ناہنجار کے نیزے میں الجھا ہوا اصغر کا لاشا باہر نکلا. فضا تڑپ گئی. فضا نے کیا کہا؟ رباب تیرے بچے کی خیر ہو. ظالم نے جب نیزہ نکالا تو اصغر کا لاشا الجھا ہوا باہر آیا. ارے وہ بے ادبی کی، اس نے نازک سے پھول کو ننھا سا سینہ، اس پر بدنسب نے اپنا بایاں گھٹنا رکھا، پہلو سے خنجر نکالا. اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا گیا. اللہ اکبر. ماں تڑپ کے رہ گئی. اے میرے لال اصغر، تم پر کتنے ظلم کے پہاڑ ابھی باقی ہیں جو توڑے نہیں گئے. اللہ اکبر. سارے شہداء کے سر نیزوں پہ آ گئے. یہ قافلہ کربلا سے جب کوفے کے بازار میں آیا، جملہ سننا عزیزو، آخری جملے میں مجلس ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی علی کی بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا، مسجد کوفہ میں نبی کا صحابی عبداللہ ابن عفیف مصروف عبادت تھا. اس کے کانوں سے آواز جو ٹکرائی نا تو وہ حیرت میں تھا، نابینا بھی تھا، حیرت میں بھی تھا. کبھی دائیں طرف سر گھما کے آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتا، پھر وسوسہ ہوتا، بائیں طرف کان کرتا، پھر آواز سنتا. قریب میں اس کی کم سن بچی بیٹھی تھی. اے میری بیٹی، کیا قیامت آ گئی؟ بابا نہیں تو. کہا بیٹی مسجد سے باہر نکل کے دیکھ، رنگ آسماں بدلا تو نہیں، زمین کو زلزلہ تو نہیں. کہا بابا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بچی دوڑ گئی. نہیں بابا، آسمان ویسے ہی ہے، زمین ویسے ہی ساکت ہے، سورج اپنی جگہ. کہا نہیں بیٹی، یہ یقیناً قیامت آ گئی. کہو بابا کیوں؟ کہنے لگے میرے مولا علی کی آواز آ رہی ہے. اصغر کے مصائب کے لیے میں نے جملہ ہدیہ کیا آپ کو. میرے مولا علی کی آواز آ رہی. بیٹی پوچھے بابا کیسے آپ نے تجزیہ کیا؟ کہ جب میرا مولا 40 ہجری کو جا رہا تھا تو الوداعی رسول نے کہا تھا عبداللہ
اب قیامت میں ملاقات ہوگی. یہ آواز قرب قیامت آئی ہے. کہا نہیں بیٹی آگے بڑھ، ذرا دور تک تجزیہ کر کے آنا. ہائے رے نصیب، ہائے رے تقدیر کا لکھا ہوا. عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی سامنے آتی ہے، اب جاتی ہے، تھوڑا دور گئی، بازار میں پہنچی تو ایک عجیب منظر دیکھا. چھوٹی سی بچی نے کیا دیکھا؟ بازار میں بھیڑ ہے، کچھ بیویاں ناکوں پر بیٹھی ہوئی ہے، آگے نیزوں پہ شہداء کے سر ہیں. وہ دیکھتی رہی، ایک ایک سر کو دیکھا، ایک ایک بیوی کو دیکھا، دیکھ کے دوڑتی ہوئی پھر بتنے بابا قیامت تو نہیں ہے، مگر جو بیوی خطبہ دے رہی ہے وہ خاتون مولا علی نہیں ہے. عبداللہ طرف کے کہا بیٹی میرا ہاتھ پکڑا کے لے چل. باپ کو بیٹی لائی بازار میں جہاں اہل حرم ناکوں پر تھے، شہداء کے سر نیزوں پر تھے. حیرت ہوئی، حیرت ہوئی. کہا بیٹی مجھے اس ناقے کے قریب لے چل جہاں وہ بیوی بول رہی ہے. اللہ اکبر. خطبہ جاری تھا، عبداللہ وہاں پہنچے. کہا بیٹی تو پوچھ، کیونکہ یہ خاتون ہے، پوچھ بی بی آپ کون ہیں؟ اللہ پردیس میں کوئی پہچاننے والا نہ ملے. جب اس حال میں کہ عزت داروں کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس میں کوئی پہچاننے والا نہ ملے. اللہ اکبر. گفتگو ہوئی، اتنا عبداللہ کو معلوم ہوا. کیا کہا؟ کیا کہا عبداللہ نے؟ کہا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ علی نہیں ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے. عبداللہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے. اے پالنے والے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے علی کی بیٹی کو بے حجاب نہیں دیکھا. کہا بیٹی تھوڑا اور آگے لے چل، بس آخری جملہ، بیٹی اور آگے لے چل، بیٹی آگے بڑھ، بیٹی آگے بڑھ. بیٹی آگے بڑھتی رہی. جب شہداء کے سر نیزوں پر نظر آئے، بابا اس پر ایک ضعیف کا سر ہے، بابا یہ اس سے بوڑھے کا سر ہے، بابا یہ جوان کا سر ہے، بابا یہ کم سن بچے کا سر ہے، سب بتاتی رہی. لیکن جب وہ رباب کے لخت دل کے نیزے کے قریب پہنچی، بیٹی نے بابا سے ہاتھ چھڑایا. کہا بابا اس طویل نیزے پہ ایک ننھا سا سر ہے، بابا اس کے بال جھٹولے ہیں، بابا اس کی بانچوں میں دودھ جاری ہے. اے میرے بابا جب تک بتاؤ گے نہیں یہ بچہ کس کا ہے میں آگے نہ بڑھوں گی. کہا بیٹی سوال کیوں کیا؟ کہا بابا اس لیے کہہ رہی ہوں، آخر اس بچے کی خطا کیا تھی؟ ارے اس بچے کے سر کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا. ایک ناقے سے آواز آئی، اے عبداللہ یہ میرا بھیا علی اصغر ہے، حرملہ کا تیر، 3 دن کا پیاسا، سر جدا کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.